جملہ بانی کی طرف سے اور اہل علاقہ کی طرف سے دل کی ٹھاکروں سے خوش آمدید اہل و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے مائک میرے ساتھ حضرت امیر مینائی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا عقیدت نامہ 2 مصرے اور اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ ہم در شاہ نجف سبحان اللہ کی صدا مولا علی کا نام پہ ہاتھ اٹھا کے دوں سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گیا، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گیا، دنیا کی سب گھروں سے گھر پہنچا علی کا ہے، دنیا کے سب گھروں سے گھر پہنچا علی کا ہے، دنیا کے سب گھروں سے گھر پہنچا علی کا ہے، ارے دنیا کے سب گھروں سے گھر پہنچا علی کا ہے، کعبہ میں علی آئے، کعبہ علی کا ہے، کعبہ میں علی آئے، کعبہ علی کا ہے، فراز دار پہ میثاق یہ بیان دیتے ہیں، فراز دار پہ میثاق یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، توجہ، اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو، اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دولت حب علی نہیں ملتی، ہر کسی کو دولت حب علی نہیں ملتی، پہلے اپنی ماں کا کردار ہونا چاہیے، پہلے اپنی ماں کا کردار ہونا چاہیے، کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کے حوالے مائک کرنا چاہتا ہوں، بس 1 منٹ کے اندر اپنی حاضری کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سب کو دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مفصل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تلتا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، ارے گورے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، اور لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، آخری 4 لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، ملا کو یہ بتا دے بڑے اختصار سے وہ دین ہی کیا جو سوائے حسین ہے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، ملا کو یہ بتا دے بڑے اختصار سے وہ دین ہی کیا جو سوائے حسین ہے، یزید کی تھی آرزو کہ مٹ سکے حسین، مٹ گیا یزید پر جگہ جگہ حسین ہے، دنیا کے سب یزید اسی در سے مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی،
استاذ العلماء خطیب پاکستان فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت میرے مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشتیاق قریشی صاحب آپ کی خدمت میں بسد احترام گزارش ہے اپنی خوبصورت گفتگو سے مستفید فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبي والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وقلوبنا وملجأنا وغوصنا وغياصنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولو الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. بابا سے بلند درود و سلام محبت کے ساتھ پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آخر تک جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرماؤ توجہ کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ، کیونکہ ہم حضور کی محفل کے اندر نبی کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہ نظریہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس جگہ پر بھی اللہ کے نبی کی ذات کی محفل سجائی جائے اللہ کے نبی کی نگاہ کرم ادھر ہوتی ہے، حضور کی نگاہ کرم کے اندر ہوتی ہے. اور پھر یہ بات ایک حدیث آپ سماعت فرما دیں. میں حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو درود و سلام پڑھنے میں آسانی ہوگی. مفہوم حدیث ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے.
کیا کیا ہے جی؟ میری قبر پہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، اور وہ فرشتہ میری قبر پہ اللہ نے اس کے ہاتھ کے اندر فی صحف البیضاء ایک سفید رجسٹر عطا کیا ہے، اور جتنے بھی بندے جہاں کہیں سے بھی جدھر سے بھی کوئی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو سن کر اپنے پاس اس کا نام لکھ لیتا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ فرشتہ اپنے پاس نام لکھ لیتا ہے، اور قیامت والے دن وہ حضور کے دربار میں، اللہ کے دربار میں وہ رجسٹر پیش کر دے گا، اور میرے نبی کی قبر پہ کھڑا فرشتہ یقیناً یہ افسر بن کے نہیں کھڑا، نوکر بن کے کھڑا ہے۔ میرے نبی کی قبر پہ بڑھاؤ یار اس کی آواز کو، رپیٹ ماسٹر واچنگ رکھو، بلند کرو آواز، کیونکہ دائرہ اوپن بیٹھی ہے تو آواز بڑھاؤ کہاں سے، اس کی بیس تھوڑی سی ہلکی کرو گے۔ میرے نبی کی قبر منور پر کھڑا ایک فرشتہ جو نبی کے دربار پہ نوکر بن کے کھڑا ہے، میرے نبی کے دربار پہ بطور پروٹوکول کے کھڑا ہے، اور جہاں کہیں سے کوئی میرے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ اس کے درود کو سن کر پھر اپنے پاس لکھ لیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پہ حضور درود پڑھا ہے۔ تو اب یہاں سے استدلال سنیے، اگر نبی کے دربار پہ کھڑے نبی کے نوکر کی طاقت سماعت کا یہ عالم ہے، میرے نبی کے دربار پہ کھڑے نبی کے نوکر اور چاکر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ جہاں کہیں سے کوئی درود پڑھے نواز سے جا کر عقیدت کے ساتھ اظہار سے درود و سلام مل کے پیش فرمائیے صلی اللہ ابھی تو کر بینا نہیں پڑھنا بھی ہے، درود پڑھنا۔ بھائی ابھی تک سب کی آواز نہیں ہے، ذرا سب کی آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ تو شائع خوبا، ذرا سب کی آواز آئے رہا ہے، تو شائع خوبا تو جانے جانا، تو شائع خوبا تو جانے جانا، اے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا۔ یہ کر دو کہ جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے اور بڑی وسیع جگہ میرے بھائی عامر شہزاد نے بنائی ہے، لیکن یہ جناب انہوں نے اس لیے آپ کو نہیں بلایا کہ جناب بالکل تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور جو مرضی کرتے رہو۔ جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے ذرا آپ نے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے اور زبانوں کو ہلا کر اپنے نبی کی نعت میں مل کے آپ نے اظہار بھی کرنا ہے، پتہ چلے کہ سارے نبی کے نوکر اور حضور کی میلاد میں آئے ہو، بلکہ ذرا اظہار ہونا چاہیے۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے مثال تیری یا وہاب تیرا۔ لائق صدیقت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، بالخصوص تصویر کی زینت وارثان محراب و منبر، رونے کے بزم علم و عرفان، جمیع مقتدر شخصیات علماء کرام، سید السادات
آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید غلام یسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، برادر مکرم فاضل محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد کامران صاحب، دیگر علماء کرام میں سبھی کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، سارے میرے سر کا تاج ہیں، اگر میرے پاس آ جاتے تو میں سب کے اسماء لے لیتا۔ میرے دائیں جانب میرے بائیں جانب جتنے بھی حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں میرے سر کا تاج ہیں، اور آج کی اس محفل پاک کے میزبان محترم عاشق مدینہ لائق کے صدی عزت و احترام و تکریم قبلہ حاجی چودھری لیاقت حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور انتہائی میرے بھائی میرے محترم میرے دوست قبلہ عاشق مدینہ محترم المقام چودھری عامر شہزاد صاحب، دیگر محفل پاک کے اندر تشریف فرما میرے بزرگوں میرے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا شکر ہے کہ جس اللہ نے اپنی توفیق خاص سے اپنے پاک نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ محفل پاک ایصال ثواب کے عنوان سے بھی ہے اور نبی کے میلاد کے حوالہ سے بھی ہے۔ میں ایصال ثواب کے حوالہ سے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دوستان عزیز، ایصال ثواب ایک مسلمان کا کسی مسلمان کے لیے کرنا یہ اہل سنت کے نزدیک مستحب ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا توجہ رکھیے گا، یہ کیا ہے بولیے؟ مستحب ہے۔ اگر آپ ایصال ثواب اس طریقے سے اہتمام کر کے کرتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے ایک مسلمان کا دعا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ اونچی بولیں، کیا ہے بھائی؟ فرض ہے، کیونکہ پانچ حق اللہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لازم فرمائے، ان میں سے پانچواں جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان زندہ ہے اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائی کو یاد رکھتا رہے۔ اور میرے نبی کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا، میں شروع سے لے کر آخر تک جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں، آپ کا ذہن بھی حاضر رہے، آپ کی توجہ بھی تصویر کی جانب رہے تو میں جملے کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط، ایک مرنے والے بندے کی مثال پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے لیکن باہر والے کو خبر نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ینتظر دعوتاً، وہ انتظار کرتا رہتا ہے تمہاری دعاؤں کا۔ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں بسم اللہ، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، 90 درجات بلند ہوتے ہیں اور 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی دیر ہم سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، ان کا ثواب اٹھا کے اللہ ہمارے والدین کی قبروں میں بھی نازل فرما دے گا۔ اس لیے اونچی بولیے۔ میرے نبی نے فرمایا ینتظر دعوتاً، وہ انتظار کرتا رہتا ہے تمہاری دعاؤں کا۔ کس کی دعاؤں کا؟ میرے نبی کی حدیث فرمایا وہ انتظار کرتا رہتا ہے کب میری ماں، کب میرا بھائی، کب میرا بیٹا، کب میرا رشتہ دار، کب میرا عزیز میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، جو زندہ مومن مردہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پہاڑوں جتنا نور ان کی قبر میں نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ نور قرآن کا نور، ذکر کا نور، نبی کے درود کا نور، نبی کے میلاد کا نور، نبی کی نعتوں کا نور اس کی قبر میں جاتا ہے تو یہ حدیث کی قید بتا رہی ہے کہ جب وہ نور اور انوار و تجلیات جاتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ اس کی قبر نور بنتی ہے تو من عین لہذا، وہ خوش ہو کے پوچھتا ہے یا اللہ یہ نور کدھر سے آیا، یہ کدھر سے آیا؟ اسے کہا جاتا ہے کہ استغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹوں نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔
تو اس لیے یہ یاد رکھیے، ایصال ثواب کے لیے چاہے قرآن پڑھا جائے، ایصال ثواب کے لیے چاہے مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے، یہ سارے کا سارا ایصال ثواب ہے، لیکن جس میں نبی کی نعتیں ہوں، جس میں نبی کی تعریفیں ہوں، جس میں نبی کی شانیں بیان کی جائیں، جس میں مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کا ذکر ہو، میرے نبی کے یدین کا ذکر ہو، میرے نبی کے رجلین کا ذکر ہو، میرے نبی کے عینین کا ذکر ہو، میرے نبی کے شفتین کا ذکر ہو، یار مہربانی کریں سبحان اللہ تو بول سکتے ہو یار۔ میں جناب اتنا پتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی جناب اتنے ماڑے خطیب ہی نہیں ہیں، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تو سونا روزانہ دے دو تین پروگرام، میں رات 2 بجے جناب گجرات تو فارغ ہویا تے تواڈے کول تقریر کر کے مڑ کے رات میں پھر راولپنڈی دے اندر تقریر کرنی، تے ایسا کام نہیں چلے گا بھائی۔ تو جو بیٹھے ہیں نا ذوق والے، تو کم از کم ہمارا ذوق یہ ہے، ہمارا جو پیٹرول ہے وہ سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو بندے بول سکتے ہیں سبحان اللہ وہ ذرا بول کے مجھے بتائیں کہ کون کون بول سکتے ہیں، رب نے کن کو زبان دی ہے، وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اس ذرا پتہ چلے نا کہ آپ جناب زندہ لوگ ہیں اور میں زندہ بندوں کے ساتھ میں زندہ ہو کر میں خطاب کر رہا ہوں، تو اس لیے ذرا توجہ سے گل سنو۔ اے جناب جی میں مولک کے حالات میں نا تھوڑی دیر اور کچھ رہنا تو ساریاں گڈیاں سبحان اللہ دے پیٹرول تے ہی چلن گی، یہ ذرا جناب تھوڑا جہا ٹرک بنا لو نا تاکہ جناب تمہیں ہو جائے نا تھوڑا ٹرک، تو اس کر کے ذرا پھر سبحان اللہ کی آواز پھر آنی چاہیے اس میں۔ تو میرے نبی کے رجلین کا ذکر ہو، میرے نبی کے عینین کا ذکر ہو، میرے نبی کے شفتین کا ذکر ہو، میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر ہو، میرے نبی کے سینے کا ذکر ہو، میرے نبی کے سینے کا ذکر ہو، میرے نبی کے دلکش پسینے کا ذکر ہو، میرے نبی کے مدینے کا ذکر ہو، الغرض میرے نبی کے یاروں کا ذکر ہو، یا میرے نبی کی اولاد کا ذکر ہو۔ یار جنہیں میں نے پہلے کہا کہ سبحان اللہ نہیں آواز آنی چاہیے اسی بات ہے، میرے نبی کے صدیق کا ذکر ہو، میرے نبی کے فاروق کا ذکر ہو، میرے نبی کے عثمان کا ذکر ہو، چاہے میرے نبی کے علی کا ذکر ہو، میرے نبی کی زہرا کا ذکر ہو، یا حسنین کا ذکر ہو، جو بھی ذکر کرو گے عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا، فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ نے پوری کائنات عالم کے اندر 1.25 لاکھ نبی کائنات میں بھیجے۔ کتنے نبی بھیجے بولیے بھائی؟ 1.25 لاکھ نبی، اور ہر نبی کو رب نے کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ کوئی بھی کائنات عالم کے اندر، میں علماء موجود ہیں میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، رب کسی کوجے کو نبی نہیں بناتا، رب کسی حاجی صاحب کانے کو نبی نہیں بناتا، اللہ کسی لنگڑے کو نبی نہیں بناتا، اللہ کسی بد نسلے کو نبی نہیں بناتا۔ جب بھی رب نے نبی بنائے تھے، نہیں بنائے تھے، سبحان اللہ۔ جب بھی رب نے نبی بنائے تھے، رب نے بے مثل و بے مثال نبی بنائے تھے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ ہر نبی بڑی شانوں والا، سبحان اللہ۔ ہر نبی بڑے کمال والا، ہر نبی بڑی شانیں لے کے آیا۔ یار جناب آدم کوئی تھوڑی شانوں والے نہیں ہے، جناب آدم اللہ نے انہیں صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب نے اپنا یار بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا۔ اب آ گئی میرے پیارے ابراہیم، میں نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنا یار بنایا ہے۔ اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم اتنی شانوں والا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جناب ابراہیم دعا کے لیے جو بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے مقبولیت کی گھڑیاں ہیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے، ربی ھب لی من الصالحین۔ میں نے قرآن پڑھا ہے،
تو جہدے اتنے قرآن بھی اثر نہ کرے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں اس واسطے اِنّا للہ پڑھنی چاہیے. جڑے سفید داڑیاں والے باب ہیں میں انہوں نے نہیں چھیڑنا بھائی. یہ سفید داڑیوں والے بابے جو میں بیٹھے ہوئے بزرگ ہو, آپ بولو تو ثواب ہے, نہ بولو تو تھوڑے تے کوئی زبردستی نہیں. لیکن جڑے جوان بیٹھے ہوئے تندرو ہٹے کٹے سونا وہ ہاتھ چک کے ذرا بولو سبحان اللہ. جس کو رب نے ہاتھ بھی دیے ہیں, زبان بھی دی ہے, بہترین اس زبان کا استعمال وہ ہاتھوں کا یہ ہے کہ وہ نبی کے لیے بولے. وہ زبان منہ میں مت رکھو جو نبی کے لیے نہ بولے. وہ ہاتھ اپنے پاس مت رکھو کہ جو نبی کے لیے نہ اٹھے. وہ ہاتھ اور وہ زبان ہونی چاہیے جب نبی کا نام آئے تو جان بھی حاضر ہو جائے, پھر دھیان بھی حاضر, پھر من بھی حاضر ہو جانا چاہیے. اس لیے ذرا آخر تک آواز آئی اونچی آواز سے سبحان اللہ کی بھائی. جناب ابراہیم, جناب ابراہیم اللہ کا پاک پیغمبر رب کے دربار میں کعبۃ اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, ربی حبلی من الصالحین, اے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما, مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہے لوگو اللہ کے دربار میں جب بھی پتر مانگو رب سے پتر نیک مانگو, اولاد نیک مانگو. اللہ کے نبی نے دعا مانگی, اب دعا مانگ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں. توجہ بھائی توجہ, سامنے بیٹھو. اللہ کا نبی 90 سال کی عمر میں دعا مانگ رہا ہے. اب ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ میرے نبی کے غلاموں, کیا 90 سال کی عمر یہ کوئی بچے پیدا کرنے والی ہے؟ کیا 90 سال کی عمر میں کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ 90 سال کی عمر میں بچے پیدا کرنے والی ہے عمر نہیں ہے. لیکن اللہ کا نبی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے, اللہ کے فضل سے نا امید نہیں ہے. اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے پتر عطا فرما. اگر کوئی آج کا مولوی ہوتا تو یا میں ہوتا دعا کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں, لیکن اللہ کے دربار میں دعا قبول نہیں ہوتی. ادھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی, پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما. فوراً رب کی طرف سے جبریل آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں فبشرناہ بغلام حلیم, اے نبی اللہ سلام دے رہا ہے, پیار کا پیغام لایا ہوں. رب فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے علم والے بیٹا عطا کر دیا, ادھر مانگا عطا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم بڑی شانوں والا, حضرت اسماعیل بھی بڑی شانوں والے. حضرت اسماعیل کے لیے تنبا آ گیا. جنت کے اندر جو 80 سال تک چلتا رہا, حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ تنبا جناب اسماعیل کے لیے آیا, چھری کے نیچے آیا. حضرت اسماعیل بچ گئے. میرے نبی نے اپنے غلاموں کو فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو اسماعیل کیسے بچ گئے؟ توجہ, میرا جملہ ضائع نہیں کرنا, جس کو سمجھ آئے وہ بولنا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو اسماعیل کیوں بچ گئے؟ آقا جی کیوں بچ گئے؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے اسماعیل چھری کے وار سے بچے اس لیے تھے کہ اسماعیل کی پیشانی میں محمد موجود تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اسماعیل بولیے نا ذرا, اسماعیل اس لیے بچ گئے کہ اسماعیل کی پیشانی میں موجود تھا. اے میرے یارو ابراہیم بچ گئے. نارے نمرود کے اندر جا کر ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں. جی یا رسول اللہ, فرمایا پتہ ہے کیوں حضور کیوں نہیں جلایا؟ میرے نبی نے فرمایا آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام ہے جلانا, لیکن آگ نے جناب ابراہیم کو نہیں جلایا. اس لیے نہیں جلایا, میرے آقا فرماتے ابراہیم کی پیشانی میں موجود تھا. سارے نبی کمال والے, سارے نبی شانوں والے, سارے نبی عزتوں والے, سارے نبی مقام والے, لیکن میرا بھائی ذرا اپنے نبی کی شان بھی دیکھ لیتے ہیں, اپنے نبی کا کمال بھی دیکھ لیتے ہیں.
اللہ نے تجھے اور مجھے کتنا عظیم نبی عطا فرمایا، کتنی شان والا نبی عطا کیا، کتنے کمال والا نبی عطا فرمایا۔ اگر آج میں بات کروں لوگ کہتے ہیں تو یہ تو سنی بول رہا ہے، یہ تو بریلوی بول رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر علامہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ ذرا اوپر والے درجے میں چلیں، وہ اوپر والا درجہ اللہ کے پاک فرشتوں کا ہے۔ توجہ ہے بھائی، رب کے پاک فرشتوں کا۔ میرا خیال ہے جناب تسی سبحان اللہ یا بولنا کوئی نہیں تھا، پھر میں بھی تھی چھوڑ دے مانگنا انہوں نے، کیونکہ میں تو پہلے کہا نا کہ ساڑھا سا خطیبہ دا پیٹرول جڑا ہے وہ سبحان اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں اور کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی، ایک ڈیمانڈ ہے جتنی دیر حضور کی محفل میں جاؤ جناب سبحان اللہ نہ جناب سبحان اللہ رکھو یار۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جتنی دیر بیٹھ کر سبحان اللہ کرتے رہیں گے نا تو اللہ کریم، اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بولو کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو جب ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے کیا وہ ہمارے کہنے سے پاک ہے؟ نہیں میرا بھائی، وہ تو سلمتی اپنی پاک ہے، وہ تو ازلی اپنی پاک ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عرش بری پر رب فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کی کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تینوں پاک کہہ رہے ہیں۔ تو میرا ایمان کہتا ہے کہ رب کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں اگر میں نو پاک کہہ رہے ہیں تو لہذا میں ازلی ابدی سرمدی پاک ہاں، یہ میں نو پاک کہہ رہے ہیں، تسی گواہ رہنا، میں انہوں نے گناہ بھی نہیں رہنے دینے، میں انہوں نے بھی پاک کر دے رہا ہے۔ اب جو بندہ اس محفل میں بیٹھ کر یہ چاہتا ہے کہ یار میرے گناہ بخشے جائیں اور میرا دل پاک ہو جائے، وہ ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ ذرا سجے کھبے بھی تکو کیڑا کیڑا گناہ بخشوانا چاہتا ہے تے کیڑا چاہتا ہے کہ میں نال سنبھال کے جناب قبر دے اندر لے کے جاواں، اے ہوندا پھر ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا میرے نبی کے غلاموں، نبی کے میلاد میں آنے والوں، آج میرے بھائی عمر شہزاد نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، اس لیے کہ آؤ یار نبی کی شانیں سنو، آؤ یار نبی کی شانیں سنو، مجھے بلایا علامہ آؤ انہیں نبی کی شانیں سناؤ۔ اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں کمال والا نبی عطا فرمایا ہے، شان والا نبی عطا فرمایا ہے، مقام والا نبی عطا فرمایا ہے، عظمت والا نبی عطا فرمایا ہے۔ اگر میں بات کروں تو یہ بات میری نیچے درجے والی ہوگی، اتنا اس میں اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی میرا علامہ بات کرے، کوئی ہمارا عالم بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ آؤ ذرا ہم ملائکہ کے پاس چلیں، عام فرشتے کے پاس نہیں، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، پرائم منسٹر آف ملائکہ، پرائم منسٹر آف ملائکہ جناب جبریل امین، جبریل کی خدمت میں جائیں، ہم جبریل سے ذرا پوچھیں میرے نبی کو تو نے دیکھا ہے، میرے آقا کیسے ہیں، میرے نبی کو جبریل کو نے کیسا پایا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہر نبی کی خدمت میں یہ جبریل گیا۔ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ فرشتوں کے پاس، فرشتوں کا سردار یہ نبیوں کے پاس کتنی مرتبہ گیا ہے؟ لینا ذرا آپ کا الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل جناب آدم کی خدمت میں 20 مرتبہ آیا۔ سبحان اللہ کی جواب جناب جبریل حضرت آدم کی بارگاہ میں 30 مرتبہ آیا، جناب ادریس کی بارگاہ کے اندر 4 مرتبہ آیا، حضرت جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ آیا، جناب ابراہیم کی بارگاہ میں 42 مرتبہ آیا، حضرت جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں 13 مرتبہ آیا، جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں 13 مرتبہ آیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں 24 مرتبہ آیا۔ تیرے میرے نبی کی شان یہ ہے، یہ جبریل میرے نبی کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آیا ہے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آج دائے ختم نبوت۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی نے
وہ نعرہ لایا ہے جہاں غیرت منداں دا نعرہ یہ نعرہ ہے غیرت منداں دا. میں ہوں تکنا ہے جناب تھوڑے بچوں جناب کہ کہڑا کہڑا غیرت مند بیٹھا ہے کیونکہ نبی دے کھاتے آندا ہی غیرت مند ہے. غیرت دا کہ کام ہے نبی دے ذکر بھائی. میں اب ذرا دیکھتا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں نا لبیک 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 یا رسول اللہ 3 مرتبہ لبیک آ جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں پتر لوگوں کو بتایا کر کہ اس کا مطلب یہ ہے جب پہلی باری کہہ دیا نا لبیک تو اس کا معنی ہے یا رسول اللہ آقا میری اور میرا مال بھی تھوڑے واسطے قربان ہے, میرا مال بھی حاضر. جدوں دوسری مرتبہ کہنے ہیں لبیک تے عرض کرنی ہے یا رسول اللہ ساری اولاد بھی تھوڑے سے حاضر ہے. جدوں تیسری مرتبہ کہنے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے آقا مال بھی پیچھے رہا اولاد بھی پیچھے رہی ساری جان بھی تھوڑے ناتے حاضر ہے. اب جس کا مال جان اولاد نبی کے لیے حاضر ہے وہ ہاتھ بلند کرے بھائی, دونوں ہاتھ اٹھاؤ, کوئی کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھ اٹھا کے ذرا بول کے کہنا ہے مردوں کی طرح بولنا ہے, پتا چلے سارے نبی کے ذکر میں آئے ہو. مل کے ذرا صدا لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. میرے نبی کی خدمت میں جبریل 24,000 مرتبہ آیا. اب ذرا علامہ لگائیں, ذرا حساب کریں. عامر بھائی توجہ رکھیے گا, کرو ذرا حساب, نکالو کیلکولیٹر. اور میرے نبی کی جو ظاہری زندگی مبارک 40 سال کے بعد 63 سال کا عرصہ 23 سال کا 23 سال کا عرصہ نکالو, پھر جبریل کا آنا نکالو. یار نہیں بیٹھے تھی حاضر نہیں ہو, حاضر نہیں ہو. اگر حاضر ہوندے ہو تو اڑیندا کلیجے جو آواز نکلنے کی سبحان اللہ بھائی. 23 سال کا عرصہ نکالو, پھر 24,000 مرتبہ جبریل کا آنا نکالو. تو خدا دی قسم ہے یہاں اس علاقے کے اندر بیٹھنے والوں ذرا غور سے سنیے گا, تمہارا کیلکولیٹر جواب دے دے گا, تمہارا ذہن خوش ہو جائے گا, تم حساب نہیں کر سکو گے. جب اگر حساب لگ بھی جائے تو لگتا یوں ہے کہ جبریل دا اور کم ہی کوئی نہیں, اٹھتے جا رہے ہیں تھلے آ رہے ہیں. کبھی جناب رب کے دربار میں ادھر سے پیغام لے کے ادھر آ رہا ہے, ادھر کی عرضی ادھر لے کے جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. اور یہی جبریل ہے قرآن لے کے میرے نبی کی خدمت میں آیا. بڑے پیار سے ہیں, بڑے پیار سے قرآن لے کے میرے نبی کی خدمت میں آیا. قرآن دے کے نہ جانے لگا. میرے نبی نے فرمایا جبریل جدوں بھی آنے سونا تک نس جانے, تھوڑی دیر بیٹھ جایا کر, بیٹھ جایا کر. اللہ اکبر. قرآن دیا, عرض کرنے لگا جبریل یا رسول اللہ رب دی طرفوں میں آرڈر ہی یہ قرآن دے مڑ کے آ جا. توجہ بھائی توجہ, فرنٹ پہ بیٹھا. قرآن دے کر میری آرڈر ہے کہ مڑ کے آ جا. حضور اس کو پہلے کدی میں بڑا چست جملہ تو کہنے لگا, میں دیکھنا کہ کس کس سے اثر ہوتا. حضور اس کو پہلے میں قرآن لے کے آندا رہا, تسی کدی جناب میں کیا نہیں تو میں کدی بیٹھا نہیں. حضور آج آپ نے حکم دیا کہ بیٹھ جا, اور میرا ایمان کہتا ہے کہ کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے جب تک میرا مصطفیٰ آگے سے یہاں سے اجازت نہیں دے گا رب بھی واپس نہیں بلائے گا. اللہ. جبریل قرآن فرمایا بیٹھ کر, جبریل بیٹھ. فرمایا جبریل جی حضور. فرمایا جبریل تم نے کائنات کے عالم کو دیکھا ہے, تم نے تمام کائنات دیکھی ہے, 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا ہے, 1.25 لاکھ پیغمبروں کو دیکھا ہے, تو نے بڑے بڑے شاہسواروں کو دیکھا, بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا, بڑے بڑے امیروں کو دیکھا, بڑے بڑے جاگیروں کو دیکھا, بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا. تم ہر جو کسی کے پاس آتا رہا, ہر نبی کی خدمت میں آتا رہا, اور اکیلا جبریل جناب آدم لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی خدمت میں آتا رہا. تو جبریل ایک بات بتا, کوئی ساڑھے جی ابھی تک کی یار اگر بات گل سن, ایک گل میں کرا یا جناب من کوئی عالم ہمارا کرے تو لوگ فوراً آواز اپنا انگلی اٹھاتے ہیں, بریلوی ہے, بریلوی.
جبریل میرے نبی کی خدمت میں، میرے آقا نے فرمایا جبریل سارے نبیوں کی خدمت میں تو جاتا رہا ہے، ہر نبی کی خدمت کرتا رہا ہے، ہر نبی کے دربار میں جاتا رہا ہے، ہر نبی کا زمانہ تو نے دیکھا ہے، جناب آدم کو بھی تو نے دیکھا، جناب نوح کو بھی تو نے دیکھا، کشتی کے بارے میں تو نے دیکھا ہے، جناب ابراہیم کو نار نمرود میں تو نے دیکھا ہے، جناب اسماعیل کو چھری کے بارے میں تو نے دیکھا ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو دشمنوں کے حملے کے اندر تو نے دیکھا ہے، ہر نبی کے دربار میں گیا ہے، اتنا بتا جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ اونچی بولو یار، اونچی بولو سبحان اللہ، اونچی بات ہے۔ اے جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ آگے سے ہاتھ جوڑ کے جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ، ہر ایک کی خدمت میں گیا، میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے زمین کا کونا یا رسول اللہ، لیکن کائنات میں نے آپ جیسا سونا کوئی نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ کائنات عالم کو میں نے دیکھا، لیکن میں نے آپ جیسا، آواز آئی میں نے آپ جیسا، تو پھر ذرا یہ صدا بلند کر دیجیے نا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے، آواز آنی چاہیے میرا بھائی، کنجوس بن کے نہیں بیٹھنا، مقبولیت کی گڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ مقبولیت کی گڑیاں بن جائیں، میری بگڑی بھی پار ہو جائے، آپ کی بگڑی بھی پار ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھیے قیامت والے دن سب کی بگڑیاں نبی کے نام پہ بنیں گی، اس لیے ذرا توجہ سے پیار کے ساتھ اظہار کیجیے تاکہ فرشتے ہمارے گواہ بن جائیں۔ ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے یہ ذرا نعرہ لگا کے اظہار کر دیں نبی جی آواز آنی چاہیے ذرا نبی جی محمد ہمارے آقا ہمارے۔ یہ بھائی ایسے نہیں پتا چل رہا کیڑا کیڑا پڑھ رہے ہیں کیڑا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ چاسو پتا چل جائے کہ سارے بول رہے ہو بسم اللہ، یہ فرشتے رحمت ہے تو انہوں بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آواز آنی چاہیے نبی جی لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد گلا ہی کوئی نہیں، جڑے ہیں ہاتھ ذرا کھڑے کرو ذرا بھائی، آپ چکے نبی دینا ہے تو بولو نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ کائنات عالم کے اندر اللہ نے ہر نبی کو شان والا بنایا، لیکن میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ آواز آئی میرے نبی جیسا، پھر آواز آئی میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ اظہار میرا نہیں ہے، یہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل کا ہے، نبی کے دربار میں، نبی کے یاروں کے دربار میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں توڑے جہاں نہیں تکیا،
آج اگر بات کریں میں کہوں تو کہتے ہیں یہ بریلویوں کا عقیدہ، اگر علامہ صاحب بات کریں کہتے ہیں یہ بریلویوں کا عقیدہ۔ میں نے کہا پگلے ذرا میری بات بھی سن جا۔ کہنے لگا بولیے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو یہ عقیدہ رکھے وہ کون ہے؟ کہنے لگے بریلوی۔ کڑے کڑے حاضر ہو، بریلوی جڑا یہ عقیدہ رکھے وہ بریلوی ہے۔ میں نے کہا سونا اگر یہ عقیدہ رکھنے والا بریلوی ہے تو لگتا ہے جبریل بھی۔ سمجھ نہیں آئی ہے جناب، پچا گئے ہو جیسا سمجھ آئیے وہ حد چکی آکے سبحان اللہ۔ اگر یہ عقیدہ میرا ہے تو کہتی ہوں یہ بریلویوں کا عقیدہ، یہ عقیدہ میرے علماء کا تو کہتی ہوں یہ بریلویوں کا عقیدہ۔ اگر ہم اظہار کریں کہتے ہیں یہ احمد رضا کا عقیدہ۔ میں نے کہا پگلے تو نے احمد رضا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھنا احمد رضا کے ماننے والوں سے کہ احمد رضا کس منصب کا بندہ تھا؟ احمد رضا صرف شاعر نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا، رسول تھا، نبی کے یاروں کا محب تھا، نبی کی آل کی غلامی کرنے والا تھا۔ ساری زندگی احمد رضا نے نبی کی محبت کا بھی درس دیا ہے، نبی کی آل کی محبت کا بھی درس دیا ہے۔ یہ عقیدہ 1.25 لاکھ نبیوں کا۔ نعرہ تکبیر، 1.25 لاکھ نبیوں کا یہ عقیدہ کہ محمد جیسا، یار بولو تو سارا عقیدہ ہے تو پھر پیچھے اظہار بھی کرو یار، محمد جیسا، حضور جیسا، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ آج ذرا تھوڑا جہا آگے جا کے جبریل کو ایک اور شان نہ سمجھ لیں نبی دی۔ جبریل سے نہ پوچھ رہے ہیں تم اور میں جناب یہاں صرف بیٹھ کر بات کریں تو بس صرف بات کی ہے۔ اکھاں جناب جدوں تک کھلیاں نے تو سارے نظر آ رہے ہیں، بھائی وہ 70 میرے بندے کھڑے نے یا بزرگ بیٹھے نے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر آنکھ کھلنے کا بھی ایک حد ہے۔ یہ جو پردہ ہے نا، اس پردے کے پیچھے مجھے نہیں پتا، یہ بات ہے آپ کو بھی یہی نظر آ رہا ہے؟ پردے تو پیچھے نظر آ رہے ہیں، اللہ دے بندے نظر آ رہے ہیں، بول دے کیوں نہیں؟ پردے کے پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جس سے بھی پوچھیں، اس سے پوچھیں، وہ بزرگوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، کہیں گے جی نہیں بس یہ پردہ ہے، بس پردے کے پیچھے۔ آنکھ اگر بند کریں تو یہ پردہ بھی گیا، پھر تو محدود اپنے تک، یہ سامنے والا یہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میرے نبی کی آنکھ بند ہو جائے، بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے نبی کی آنکھ بند ہو جائے تو یہ بھی میں اپنی بات طرف سے بات نہیں کروں گا، یہ بھی جبریل سے پوچھیں گے۔ کائنات عالم کے اندر اگر میرے نبی کی خدمت جو سب سے زیادہ کی ہے تو یا تو میرے نبی کے گھر والوں نے کی ہے یا تو جبریل امین نے کی ہے۔ میرے نبی کے دربار میں فتح الباری شرائع بخاری حضرت جبریل امین خود بیان کرتے ہیں میرے نبی کے دل کا حال، میرے نبی کے اونچی بولو، میرے نبی کے دل کا حال بیان کرتے ہیں۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات عالم کے اندر بڑے بڑے دل دیکھے لیکن میں نے جیسا محمد کا دل دیکھا ہے ایسا زمانے میں کسی اور کا دل نہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح میرے نبی کا دل کیسا تھا؟ جبریل فرماتے ہیں جب میں نے نبی کے شق صدر کیا، سینہ مبارک میرے نبی کا، توجہ میری طرف رکھیں، ذہن بھی حاضر رہے اور آپ کا دل بھی حاضر رہے، بالکل سارے حضرات میری طرف دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میرے آقا کا جب ہوا نا شق صدر، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے آ کر نا میرا سینہ کھودا تو حضور ہتھیار کتنے لے کے آیا سی؟ اتنا بڑا جناب آپریشن، 8 سرجری، اور اس میں تو جناب میں ظاہر بات ہے کہ کینچیاں کچھ چیزیں استعمال نہیں ہونا۔ سرکار نے فرمایا کچھ چیز بھی نہیں۔ حضور کیسے؟ فرمایا صرف اشارہ انگلی کا کیا، صرف انگلی کا اشارہ کیا، یہاں سے لے کر یہاں تک میرا سینہ کھودا، بالکل توجہ نہ۔ میں
جملے دیواں گا خدا دی قسم میں عشق کے جملے دے رہے ہیں باقی باتوں کی قضا ہے عشق کی قضا کوئی نہیں ہے عشق کی عبادت کی قضا کوئی نہیں ہے اگر چلے گئے تو پھر چلے گئے جناب اگر حاضر نہ ہوئے تو پھر وہ تو نکل جانے جڑے حاضر بیٹھے ہو تھوڑا حق بنتا سن کے جناب بولنا اور جملے تے غور کرنا سرکار فرماتے ہیں میرا سینہ کھلا دل نکالا جبریل کی حویلی پر دل نکلا ہوا ہے جبریل کی حویلی پر کیا کیا جبریل نے زمزم کے پانی سے دھویا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک ہاتھ لایا اس کو لا کر میرے سینے میں الٹ دیا پھر اپنی جگہ پہ رکھ کر نہیں سمجھا اپنی جگہ پہ دل رکھ کر نا جوڑ دیا گیا حضور پھر کتنی عرصہ تک تو سانو جناب پرہیز رہی سمجھے نہیں حضور پھر پرہیز کتنی عرصہ تک رہی کہ بھائی ایک وال اگر دل کا جناب پڑ جائے اسٹڈ پڑ جائے کسی بھی جناب بندے سے پوچھا جی نہیں بھی میں تو جناب ہارڈ غذا نہیں کھاتا میں تو یہ مرغا نہیں کھاتا میں تو موٹا گوشت نہیں کھاتا میں تو جناب زیادہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتا چڑھائی بھی نہیں چڑھ سکتا حضرت کیوں حضرت بس میرا سٹڈ پیا سی مینوں پرہیز ہے تے حضور اتنے جناب سٹڈ نہیں پیا دل باہر نکلا ہوا ہے تو میرا بھائی دل نکلا ہوا ہے زمزم سے دھویا جا رہا ہے اب آ رہا ہے جملہ زمزم سے دھویا جا رہا ہے پھر حکمت و ایمان کا بھرا ہوا تھال لا کے ڈالا جا رہا ہے دل اپنی جگہ پہ رکھا گیا ہے اب ذرا چلے نبی کے دربار میں حضور دل نکلا ہے اتنا بڑا آپریشن اللہ واللہ مچا ہوا ہے ہم نے کہا یار ذرا دیکھا تو صحیح ہوا کیا میں نے ایک بندے کو پوچھا میں نے کہا جی ہوا کیا کہنے لگے جی ایک مولانا صاحب ہیں ان کو دل کا جناب من دورہ پڑا ہے مولانا صاحب جناب بلتی پہ اساں کہ یار چلو اپنے پیٹی بند پڑھائے اے نال چلیے جا کے اسپتال لے کر گئے ڈاکٹر جناب کہنے لگا جلدی کرو جناب میں یہ چیز کرو ڈاکٹر صاحب اتنا بتائیں ان کو ہوا کیا ہے انہوں نے کہا جی دل کا اٹیک ہوا ہے میں سمجھانا سے گل کر رہے ہیں دل کا اٹیک ہوا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہوگا کیا کہا ان کے اندر جناب سلٹ پڑے گا اب اس کے بعد جناب یہ کہیں کا 4-5 مہینے ریسٹ کریں گے آرام کریں گے پھر ٹھیک ہوں گے میں نے کہا ہوتا کیا ہے انہوں نے کہا 360 والوں میں سے ایک وال بند ہو جاتا ہے جہاں سے خون کا کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پھر وہاں دل کا اٹیک ہو جاتا ہے نہ بندہ کھا سکتا ہے نہ بندہ پی سکتا ہے نہ بندہ بول سکتا ہے نہ بندہ چل سکتا ہے نہ بندہ دیکھ سکتا ہے میں نے کہا پکڑے ایک دل کا وال بند ہو جائے کھانے پینے والا میں سسٹم ختم میری نظر وہاں سے سیدھے مدینے چلی گئی میرے نبی کے دربار میں نے کہا یا رسول اللہ صدقے آپ کا دل نکلا ہوا ہے آپ کھا بھی رہے ہیں بول بھی رہے ہیں بریلی سے آواز آئی کہ سب سے سب سے سب سے میرے نبی کا غلام جبریل فرماتے میرے نبی کے دل کو دیکھا اے جبریل اتنا پتا میرے دل نبی کے دل انور کا وصل حمید کیا ہے کائنات عالم کے اندر یا تو بنانے والے اللہ نے میرے نبی کے دل کو دیکھا ہے یا تو نے دیکھا ہے میرے نبی کا دل کیسا ہے جبریل فرماتے ہیں قلب صدیق سبحان اللہ اچھی آوے میں ذرا گل سنانی کروں بڑی مزے کی گل آ رہی ہے تو ٹلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے پھر بولو ذرا سبحان اللہ جبریل امین فرماتے ہیں قلب صدیق میرے زمانے کے اندر بڑے بڑے دل دیکھے کائنات عالم کے اندر بڑے بڑے میں نے قلب دیکھے ہر بندے کا میں نے دل دیکھا سب اللہ
کے بھی میں نے دل دیکھا ہے. اے جبریل میرے نبی کے دل کا مقام کیا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں عینان تبصران اذنان تسمعان. میں نے اپنے نبی کے دل کو دیکھا. نبی کے دل کے اندر دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں, دو کان لگے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. میرے نبی کو اللہ نے وہ مقام اور وہ کمال عطا کیا ہے کہ زمانے کے اندر جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کا جیسا دل دیکھا ایسا کسی کا دل بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. قلب سلیم, اتنا خوبصورت دل ہے. اس دل کا وصف کیا بیان کروں, کیسا دل تھا. فرمایا عینان تبصران, عینان تبصران اذنان تسمعان. نبی کے دل میں دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں جو برابر دیکھتی ہیں, دو کان لگے ہوئے ہیں جو برابر سنتے ہیں. تبھی میری نظر اپنا بخاری کی حدیث پر گئی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں, فرماتی ہیں سرکار آ کر آرام کرنے لگے. حضور کی آنکھیں بند ہیں. حضور کے سونے کی آواز آ رہی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے, اٹھ کر حضور نے وضو نہیں کیا, نماز شروع فرما دی. میں نے عرض کیا حضور آپ سوئے ہوئے تھے, میں نے حالانکہ آپ کے سونے کی آواز سنی ہے, پھر آپ اٹھیے نماز پڑھنے لگے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل, اونچی بولو, میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے. یہ کائنات عالم کا نبی ہے. یہ نظریں بند ہو جائیں دل کی نظریں کھل جاتی ہیں, اور ان نظروں کا مقام یہ ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم مجھے میرے سامنے بیٹھے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, لیکن خیال کرنا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جناب تمہیں دیکھ رہا ہوں بس. فرمایا انی واللہ حاضر ہو, دل و دماغ حاضر ہے. حدیث سنو, میرے نبی نے صحابہ کے فرمایا صحابہ انی واللہ. یہ حدیث دلائل النبوہ کے اندر علامہ ابو نعیم نے مواہب کے اندر اس کو نقل فرمایا گیا. اس کے علاوہ اپنا دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. طبرانی کے اندر موجود, طبرانی کبیر میں موجود, طبرانی اوسط میں موجود, یہ تمام کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود. میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. جملہ آ رہا ہے میرا, تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. انی واللہ لانظر الی اوصیہ القرآن. فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے میں محمد کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا. جس لمحے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اسی لمحے میں ساتوں آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. ساتوں آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب یہاں میں نے اس جملے کا میں نے یہاں سے استدلال کر کے میں جملہ دینا ہے. میں نے جملہ دینا ذرا حاضر ہو کر سنیے گا. میرا یہ جملہ جس کو سمجھ آئے اس کا حق بنتا ہے بولے, جس کو نہ سمجھ آئے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے. یار مجھے بتاؤ مدینے تو پاکستان دور ہے یا جنت دور ہے؟ جنت دور ہے یا پاکستان مدینے سے دور ہے؟ سارے بولو. جنہ سن جنت میں جانا ہے وہ بولو, جڑا باہر رہنا وہ میرے چکنا بولو. کیا چیز دور ہے بھائی؟ جنت. تو میں سوال کرتا ہوں, میرے نبی کی حدیث یہ قید بتا رہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ساتوں آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب استدلال میرا سنیے گا, اور میں جس کو سمجھ آئے وہ بولے گا, وہ چپ نہیں رہے گا, کنجوس بن کے نہیں, نبی کے نوکر بن کے سننا ہے. یار ایمان سے بتا, جو نبی مدینے میں بیٹھ کر ساتوں آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہے, وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر ہماری بھی محفل میلاد بھی دیکھ سکتا ہے.
اللہ اکبر، کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی بھی اور آواز سے بولو نا یار، میں کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی وہ کیسے بنے، کیسے علماء فرماتے ہیں ہو کیسے، جبکہ محمد جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ حسینہ جلیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بڑھا کے قدم توڑ دیتا۔ اور میرے نبی کے ایک شاعر نے نقشہ کھینچا حضور کے رخ انور کو دیکھ کر، تو میرے بھائی نے مجھے آتے ہی فرمائش کی کہ جی یہ شعر لازمی پڑھنا، تو چلو میں وہ شعر کو سنا دینا کہ میرے نبی کے چہرہ انور کا اس جناب نقشہ کھینچا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ زمانے میں میرے نبی جیسا، بھائی آخر تک جڑے بندے بیٹھے ہو ہاتھ چوک کے طرح اونچی آواز لا کے بولو، زمانے میں میرے نبی جیسا، جس کا یہ عقیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے بولے زمانے میں میرے نبی جیسا۔ اور کہنے والا یہ کہتا ہے کہ رخے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخے سرکار سا کوئی سکتا، اتنا تو جملہ بول سکتے ہو، نوازہ دے دیتے ہو میں آواز نہیں آئی ہو پیچھے والے نہ ووٹاں دی جگہ بیٹھے ہو، اللہ تمہیں جزا دے، آواز آنی چاہیے۔ روخے سے ایسا کوئی نظارہ ہو زمانے میں محمد سا پیا۔ علامہ شعر سننا خدا دی قسم ہے، اگر تھوڑے دل اور دماغ حاضر ہوئے تو طلب اٹھو گے کہ جو زلفوں سے نمس تو کٹا خالی نہیں ہوتی، کٹا کہتے ہیں یہ کالی رات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تک نبی کے زلفوں سے زلف عنبری سے نہ لگ جائے یہ کالی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو زلفوں سے نمس تو کٹا کالی نہیں ہوتی، شان یہ آپ کا کہ جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا، جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ۔ پھر ذرا یہ کہہ دیجئے زمانے محمد سا پیارا ہو۔ اللہ زمانے میں محمد سا پیارا، آواز آئے یار، زمانے میں محمد سا پیارا اور نہیں سکتا۔ کیسے ہو؟ رب نے زمینوں کو بھی محمد سے چمکا دیا، آسمانوں کو بھی محمد سے۔ آخری روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں یہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میاں نے آپ کو یہ بتانا ہے اور عقیدہ دینا ہے کہ زمینوں میں بھی میرے نبی کا چرچے، آسمانوں پر بھی میرے نبی کا چرچے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے نبی کا نام زمینوں میں اور آسمانوں میں کیسے ہے، کہاں کہاں کس کس مخلوق نے میرے نبی کا نام لیا۔ یہ آخری حدیث بات ختم۔ اگر تھوڑی محبت ہوئے تو سنا، نہیں تو تھک گئے تو بس کرتے ہیں۔ چلو
دیکھ لینے ذرا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے بندے تھوڑے جو تھک گئے اللہ تھکے تو کوئی نہیں ہے بھائی ہاں یہ ذرا خطیبہ کے سامنے ایکٹیو ہو کے بنا پہنتا ہے گل سننی پہنتی ہے کہ خطیبہ نہ کھیلے ٹھیک ہے نا جی توجہ تھکے تو نہیں ہو یہ میں نے ذرا ریلیکشن کے لیے میں نے آپ کو بات کی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ بڑا بذوق مجمع ہے وگرنہ جناب امان اتنا روزانہ بندہ جناب امان چل دیکھو نا گل سنو نہ گڈی بھی روزانہ چلتی رہے اس نہ تھوڑی ریسٹ نہ دے تو وہ بھی جناب امان ہم کرن پہ جاتا ٹھیک ہے لیکن نہیں پھر کھڑا کر کے جناب پانی مارنے کیوں جی کیوں جی گرم ہو گئی ہے تو سونے جناب دن رات سے بھی چل جناب ٹھیکانا جی روزانہ دے دو تین دل ہی دے جناب اور رات راوج ملی کل دن پھر جناب میں مری رات مل کے پھر ڈیا تھا پرسوں جناب پھر وہ ایک بات پڑھ گیا ٹھیک ہے نا جی لیکن یہ تو جناب حضور کے ذکر کا صدقہ ہے نبی کے نام کا صدقہ چل رہے ہیں ہمیں کون عزت دیتا تھا ہمیں کون پہچانتا تھا کہ ہم کون ہیں ہمارا کیا نام ہے غریب ماں باپ کے پتر ہیں غریب لوگ ہیں لیکن دنیا اس لیے جانتی ہے کہ ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں اگر حضور کے نہ ہوتے خدا کے قسم زمانہ مجھ نہ لگا ہائے ہائے اگر ہم نے دین نہ پڑھا ہوتا نبی کے نوکر نہ ہوتے پتہ نہیں کہیں کسی روڈ میں ریڈیو میں بھی کوئی دیتا کہ نہیں نبی کا نام لیتے ہیں خدا دی قسم ہے میرے بھائیو میرے بھاؤ حضور دا نام لینے والا بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا اس مہنگائی دے دور دے اندر جناب سانو ٹینشن کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ایک دن جناب میرے گھر ایک کوئی مہمان آ گئے انہوں نے کہا جی جناب تک مہنگائی ہو گئی آٹا کی میں آنتے ہو میں کہا میں جناب کبھی کچھ کی آندا ہو جناب بھائی جناب مانی آج ہی کیسے جناب میں گزارا آپ کو ہو رہا ہے میں کہ جناب جس نبی کا نام لیندے ہیں جس نبی دی یاد دی نوکری کرتے ہیں جس نبی دی یاد دے دن رات جناب قصیدے پڑھتے ہیں نبی دی یاد دے نوکر نبی دی یاد دے نوکر تو نبی دی یاد نے نوازیا ہوا ہے نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزاروں موت سے ٹکرا کر میں اب تک حدیث سناؤں گی پیارے بسم اللہ حدیث سننے سامنے آخر تک کوئی بسم اللہ حدیث سننی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آئیے ذرا شیخ عبدالحق محدث سے دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ سابقہ کتابوں میں میرے نبی کا نام کیا تھا آسمانوں پر میرے نبی کا نام کیا تھا یہ میں ایکسٹرا چیز آپ کو دے کے جا رہا ہوں آج مزہ آئے گا اپنا آسمانوں پر میرے نبی کا نام دے ہوئی آپ فرماتے ہیں کائنات عالم کا جو ذرہ ہے یہ ذرہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کا نبی کون ہے جانور چرند پرند حیوان ہر چیز رہے اور جب میرا نبی دنیا میں آئے نا مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگے مغرب کے مشرق کی طرف اور ایک دوسرے کو ہرن شیروں کو شیرن چیتوں کو ایک دوسرے کو جنگل کے جانور کے اندر تو بشرو باتو حبادا ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگ پے اور مبارک ہوا ہی سونا آ گیا مبارک ہوا ہی سونا آ گیا اور کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا یہ آوازیں آ رہی تھی سرکار آ گئے کون آگے بولیے جتنے جناب زور لا سکتے ہو اچھی بولو تاکہ فرشتے گواہ بن جاون کون آ گئے جانور آواز لگا رہے ہیں کون آ گئے ہر طرف یہ آواز آ رہی ہے کہ فجاء محمد مشرق و مغرب میں سیدہ آمنہ میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں مجھے آوازیں آنے لگی آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں جنت کی حوریں پڑھ رہی ہیں آسمان کے فرشتے پڑھ رہے ہیں زمین کے ساری مخلوق پکار رہی ہے کیا آواز لگا رہی ہے فجاء محمد سراج منیرا فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ زمینوں میں بھی میرے نبی کے ناموں میں میں حدیث بڑے پیار نہ سنانی میں درمیان میں رکنا کوئی نہیں جلدی یہ حدیث سنا کے میں گھر ختم کرنی ہے تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جناب من میں بھی نہیں رکوں گا کہ سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے ادھر اونچی بولو نا کتنی اونچی آپ سے سبحان اللہ
اتنی سبحان اللہ اتنی پھر ذرا بولو میں دعا دینا یا اللہ جڑا اج تیرے نبی دے نام دی محفل میں بیٹھ کے تیرے نام بلند کرے پروردگار تو اس کا مقدر بھی اس کا بخت بھی بلند کر آمین ہوں ذرا تکنا کیڑا کیڑا دعا دینا چاہتے ہو پھر بولو سبحان اللہ میں تو پلے نہیں آنا ذرا آواز آنی چاہیے شاہ عبداللہ قدس دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا تورات میں میرے نبی کا نام طیب اور نہ سننا ہے توجہ نہ لو پیار نہ سننا ہے تورات میں میرے نبی کا نام طیب طابہ انجیل میں میرے نبی کا نام فاروق زبور میں میرے نبی کا نام عاقب پہلے آسمان پہ میرے نبی کا نام احمد دوسرے آسمان پہ میرے نبی کا نام مجتبی تیسرے آسمان پہ میرے نبی کا نام مرتضی چوتھی آسمان پہ میرے نبی کا نام مزکا پانچویں آسمان پہ میرے نبی کا نام مجیب چھٹے آسمان پہ میرے نبی کا نام مدر ساتویں آسمان پہ میرے نبی کا نام مکرم عرش پہ میرے نبی کا نام حبیب اللہ کرسی پہ میرے نبی کا نام رسول اللہ لوح محفوظ پہ میرے نبی کا نام صفی اللہ طوبیٰ درخت جو جنت کے اندر ہے جہاں جنتیوں کا نام جس کے پتوں پہ لکھا ہے اس درخت کے پتوں پہ میرے نبی کا نام صفت اللہ اللہ کے ہاں میرے نبی کا نام عبد اللہ فرشتوں کی زبانوں پہ میرے نبی کا نام عبد المجیب انبیاء کی زبانوں پہ میرے نبی کا نام عبد الوہاب شیاطین کی زبانوں پہ میرے نبی کا نام عبد الغفار سمندروں میں میرے نبی کا نام عبد القدوس پہاڑوں پہ میرے نبی کا نام عبد الخالق پرندوں کے ہاں میرے نبی کا نام عبد الغفار درندوں کے ہاں میرے نبی کا نام عبد المؤمن جنگلات میں میرے نبی کا نام عبد القادر اہل جنت کی زبانوں پہ میرے نبی کا نام عبد القریم جنت کے ہاں میرے نبی کا نام عبد الکریم پہلے آسمان پہ میرے نبی کا اپنا نام ہے دوسری آسمان پہ میرے نبی کا اپنا نام ہے ساتوں آسمانوں پہ میرے نبی کا نام عرش پہ میرے نبی کا نام اپنا ہے لو پہ میرے نبی کا نام کرسی پہ میرے نبی کا نام اپنا ہے آسمانوں پہ میرے نبی کا نام اپنا جنت کے اندر میرے نبی کا نام اپنا پیغمبروں کی زبانوں پہ میرے نبی کا نام اپنا میرے اللہ کی زبان پہ میرے نبی کا نام حبیب اللہ اور عام غلامان محمد کی زبانوں پہ اس نبی کا نام محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیونکہ زمانے میں محمد سا پیارا ہو اللہ اکبر زمانے میں محمد سا پیارا ہو اللہ اکبر خدا کی قسم ہے لوگوں رب نے زمین کو بھی میرے نبی کے نام سے چمکایا آسمان کو بھی میرے نبی کے نام سے حضور کی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں شعر پڑھ دیں سنا دیتے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں کیوں ایک بات سنا کے میں شعر آپ کو سناتا ہوں جب ہم میلاد مناتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی حضور کا میلاد اسی کو منایا سونا نبی کا میلاد نبی کا میلاد کون مناتے ہیں حضور جب آئے تو کیا حضور کے دور میں بھی کس نے میلاد منایا میں نے کہا جب حضور آئے تو سجے کو ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ربیہ مکے کے بڑے بڑے گنڈے مکے کے بڑے بڑے چودھری یہ سردار سونا یہ کافر تھے کافرہ میلاد کبھی نہیں منایا نبی دا میلاد مومن مناتے ہیں کہنے والا کہتا ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے
شبے میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول جیدہ نبی زندہ ہے، ہاتھ ذرا بلند کرے، اظہار کر کے ذرا بولو تاکہ پتہ چلے زندہ نبی سے منن والے بیٹھے نے، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول حضور کا میلاد مومن مناتے ہیں۔ اللہ کریم میری رب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی نے محترم عامر شہزاد صاحب یہ دیار غیر کے اندر وہاں ظاہر بات ہے کہ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بندہ اپنے معاملات بھی دیکھتا ہے، لیکن وہاں رہ کر بھی اپنے نبی کے میلاد کے لیے جناب یہ تیار رہتے ہیں۔ مجھ سے میرے خیال میں 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے پہلے انہوں نے ناروال میں تھے، وہاں سے انہوں نے مجھے فون کر کے مجھے یہ ڈیٹ لکھوائی، ٹائم لکھوایا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، تو مجھے اللہ نے وعدہ وفائی کا یہ موقع عطا فرما دیا۔ یہ میرا بھائی پیارا بھائی ہے، یہ حضور کے ذکر کی محفل کے اندر مست ہونے والا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہوتے ہیں پتر عشق کا معیار نہیں ہوتا کہ جناب ماں جب تک داڑھی تے جبا کپا تے امام نہ ہو۔ یاد ہے 2017 کا فیض آباد کی سرزمین، ختم نبوت کا وہ جناب مان، اور میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین کی قبر، اس مرد مجاہد لبیک